الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں اللہ کی توفیق خاص سے ہمیں نصیب ہیں۔ ان گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کو مختلف انداز، مختلف القاب، مختلف شان و شوکت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یا ایہا النبی جو کہ خوبصورت لقب سے پکارا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان یا ایہا النبی جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایہا النبی جو، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کی اذن و اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، ساری کائنات کے لیے روشن چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ سوال یہ ہے، یہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں اور سارے مقام اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے، کملی والے وہ اللہ کے عطا سے یہ ساری شانیں حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ بنانے میں با یقین ہے، یہ بن کے آنے میں با یقین ہے۔ اس نے بنا دیا، مصطفیٰ بن کر تشریف لائے۔ اب رب خود کہہ رہا ہے، اے نبی، میں نے تجھے گواہ بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ مولا اس بات کا تو پہلے ہی پتا تھا، تو نے بنا دیا، کملی والے بن کر تشریف لائے۔ اب اس کا تعارف آپ خود مصطفیٰ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ایسے آدمی کا تعارف کرواتا ہے، وہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی میرا تعارف مجھے کروانا چاہے اور یوں کہے کہ آپ کا نام محمد عاشق ہے، آپ کے والد کا نام محمد اقبال ہے، آپ کے دادا کا نام الہی بخش ہے،
آپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا آبائی علاقہ اور گاؤں فلاں ہے، آپ جامع مسجد مالووال کے امام و خطیب ہیں، ڈھوڈے شریف میں آپ مدرس ہیں۔ اگر کوئی آدمی میرا تعارف مجھے کروانا چاہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں بھائی اس بات کا تو مجھے پہلے علم ہے، تیرے مجھے تعارف کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو مجھے میرا تعارف کرواتا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کا تو کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی مقصد نہیں بنتا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں مجھے ایسی کوئی بات بتا جو پہلے سے مجھے علم میں نہ ہو، تو مجھے میری باتیں مجھے کہہ رہا ہے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سیم یہی سورہ 48 آیت کریمہ میں ہے، مصطفیٰ کا تعارف مصطفیٰ کو کرایا جا رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، گواہ ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں۔ مولا یہ بات سمجھ نہیں آئی، شان تو نے خود دی، عظمت تو نے خود دی، عزت وقار تو نے خود دیا، یہ ساری عظمتیں عطا کر کے محمد عربی کو جہان میں بھیج بھی دیا۔ اب انہیں لینے والے کو بھی پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے۔ اب تیرا حق تو یہ تھا، تو یہ کہتا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں نے اپنا محبوب تمہارے پاس گواہ بنا کر، مبشر، نذیر، داعی یا سراج منیر بنا کر بھیجا، پھر تو بات سمجھ آتی۔ چلو کافروں سے کہہ دیتا، اور کسی ایسے انسان سے کہہ دیتا، کسی ایسی مخلوق سے کہہ دیتا جس کو پہلے سے تعارف نہ ہوتا، پھر تو بات سمجھ آتی۔ تعارف بھی مصطفیٰ کا کروایا بھی اسے جا رہا ہے، اور اسے تو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، جو اے نبی میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو یہ شانیں لے کر آیا ہے۔ مولا سمجھ نہیں آئی، جواب آتا ہے کہ اے میرا بندہ، اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی مخلوق کی فطرت سے واقف ہوں، میں اس قوم کے انداز زندگی سے واقف ہوں، اس کی سوچ اور فکر و فراست سے واقف ہوں۔ اس قوم کا مزاج یہ ہے، کوئی اچھا آئے یا کوئی برا آئے، یہ اچھے کو کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں، برا بھی آ جائے تو اس میں سے کچھ قبول کر لیتے ہیں، کچھ انکار کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایسی بات کر دیں، بھرے مجمع میں کر دیں، آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ بھرے مجمع میں ایک آدمی بری بات کہہ دے، اس کے بھی حامی نکل آتے ہیں، اس کے مخالف بھی نکل آتے ہیں۔ اچھی سے اچھی بات کہہ دے، اس کو ایکسیپٹ کرنے والے بھی نکل آتے ہیں، رد کرنے والے بھی نکل آتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا یہ قوم ایسی ہے، ان میں سے کچھ انکاری ہیں اور کچھ اقراری ہیں۔ اللہ پاک نے انداز ایسا اپنایا، اللہ پاک نے فرمایا اگر میں مومن مسلمانوں سے کہوں تو ان میں سے بھی کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے۔ اگر کافروں سے کہوں تو ممکن ہے میری بات سن کے کچھ تسلیم کر جائیں اور کچھ انکاری ہو جائے، لیکن بات یہ ہے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت ہے، یہ میرے محبوب کی خوبیاں ہیں، یہ میرے محبوب کے خوبصورت انداز ہیں، میرے مصطفیٰ کی یہ شانیں ہیں۔ میں رب نہیں چاہتا کہ میں ایسی قوم کے سامنے بیان کروں، ایسی قوم کو بتاؤں جو ان میں سے کچھ قبول کرے کچھ انکار کر دے۔ فرمایا محبوب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں یا ایھا النبی، جو اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، داعی الی اللہ اور کائنات کا، ساری کائنات کو روشن کرنے والا سراج بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ فرمایا کسی کا جی چاہے قبول کر لے، کسی کا جی چاہے نہ قبول کرے، میری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری عزت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں قوم سے کہوں
وہ قبول نہ کرے تو مجھے گوارا ہی نہیں ہے، اس لیے میں اور کسی سے نہیں کہتا۔ پیارے پیغمبر میں ساری بات تجھے سناتا ہوں، تجھ سے سن کے لوگوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی مان جائے گا تو صدیق اکبر بنا دوں گا، کوئی مان جائے گا فاروق اعظم بنا دوں گا، اگر کوئی تسلیم کرے گا تو عثمان با حیا بنا دوں گا، اگر کوئی قدموں پہ جھک جائے گا تو علی شیر خدا بنا دوں گا، اگر کوئی حبشہ سے چل کے تیری عظمت کو تسلیم کر لے تو اس کو بلال حبشی کا لقب دے کر جنت کا باسی بنا دو۔ اگر کوئی نہیں کرے گا قبول، کسی کو ابو جہل رہنے دوں گا، کسی کو ابو لہب رہنے دوں گا، کسی کو عتبہ، کسی کو شیبہ، کسی کو کسی حال میں چھوڑ دوں گا، کسی کو کسی حال میں چھوڑ دوں گا۔ ماننے والے عزت پا جائیں گے، نہ ماننے والے مردود ہو جائیں گے۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خود پکارا ہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ حرف ندا کا ہے، یا ایھا النبی جو، پھر مزے کی بات ہے سنگل نہیں ہے، ڈبل ہے۔ یا بھی ندا کے لیے پکارنے کے لیے آتا ہے، حرف ایو بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، یہ عربی کے دونوں حرف ہیں۔ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی جو، اے نبی تجھ پہ سلام ہو، وہاں بھی پکارا جا رہا ہے۔ حرف یا بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، ایو بھی پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے سنگل حرف سے نہیں پکارا، ڈبل حرف لگا کے، یا ایو النبی، دو بار پکارا، تاکید سے پکارا۔ سوال یہ ہے مولا تو اپنے محبوب کو کیوں پکار رہا ہے؟ کیا غرض ہے؟ ضرورت کیا پیش آئی؟ مولا تو نہ پکارتا تو کیا حرج تھی؟ اللہ پاک فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو پکارا اس لیے ہے تاکہ یہ میری سنت بن جائے، میری ادا بن جائے، لوگ اعتراض نہ کرتے پھریں، بلکہ محمد عربی کو پکارنا، پیغمبر کو پکارنا سنت خدا بن جائے۔ جو پکارتا جائے گا میں اپنی سنت کا ثواب و اجر عطا کرتا ہوں۔ اب اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، یار پکارتا تو وہ ہے، کسی کو ندا تو وہ کرتا ہے، آواز وہ لگاتا ہے، اور اپنی طرف متوجہ تو وہ کرتا ہے جس کو ضرورت ہو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت تھی؟ غور کریں، رب دینے والا، مصطفیٰ لینے والے، رسالت کس نے دی؟ اللہ نے۔ نبوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ شان کس نے دی؟ اللہ نے۔ رفعت کس نے دی؟ اللہ نے۔ معجزات کس نے دیے؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے دیا؟ بھئی اللہ نے۔ رمضان کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ ساری کائنات میں جتنی نعمتیں اور جتنی عظمتیں، جتنے کمال تھے، یہ سب کچھ رب نے دیا۔ وہ جو دینے والا ہے وہ دے کے پکار رہا ہے، اور ہم لینے والے۔ سمپل سی بات ہے، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا منکر انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام کس سے ملا ہے ہمیں؟ مصطفیٰ سے ملا۔ قرآن کس سے ملا ہے؟ کملی والے سے ملا ہے۔ لیلۃ القدر کس سے ملی ہے؟ محسن فاضل کے در سے ملی ہے۔ اور بھائی شب برات کس سے ملی ہے؟ کملی والے کے در سے ملی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کس سے ملا ہے؟ یہ عبادات کس سے ملی ہیں؟ یہ ساری کائنات کا حسن و جمال کس کے صدقے سے ملا ہے؟ یہ مسجدوں کی رونق کس کے صدقے سے ملی ہیں؟ آج ہدایت کا نور قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں ہو، کس کے صدقے سے ملے ہیں؟ کس در سے ملے ہیں؟ اور بھائی ہمیں تو سب کچھ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کو جو کچھ ملا بارگاہ خدا سے ملا، اور ہمیں جو کچھ ملا در مصطفیٰ سے ملا۔ اب سوال یہ ہے، جو دینے والا ہے وہ خود پکار رہا ہے، یا ایھا النبی جو، اے میرے محبوب، اے نبی، وہ خدا ہو کے پکار رہا ہے، پیغام یہ دے رہا ہے، میں دے کے پکارتا ہوں۔ اے انسان، تو میرے مصطفیٰ کے در کا سوالی ہے، در رسول کا فقیر ہے، تو مانگت ہے، میرے مصطفیٰ کے در پہ کھڑا ہے۔ اگر یہ در چھوڑ دے تیرے پلے کچھ نہیں رہتا، نہ کلمہ رہتا ہے، نہ اسلام رہتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے۔ اگر میں رب ہو کے پکار رہا ہوں تو تجھے کون سی تکلیف ہے؟ تو کیوں نہیں پکارتا؟ تو پیغام حق یہ ہے، خدا کے طریق پر ہے وہ شخص، خدا کی سنت کو اپناتا ہے وہ شخص جو اللہ کے پیغمبر کو پکار کے یا ایھا النبی جو کہتا ہے۔ یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے، ہم یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، یا نبی کے قائل ہیں،
یا حبیب کے قیل ہیں، ہم مصطفیٰ کو ہر حال میں پکارتے ہیں، ہم ان کو ویرانے میں بھی پکارتے ہیں، آبادی میں بھی پکارتے ہیں، خوشی میں بھی پکارتے ہیں، غمی میں بھی پکارتے ہیں، ضرورت ہو تب بھی پکارتے ہیں، ضرورت نہ ہو تب بھی پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پکارنا خدا کی سنت۔ دوسری بات، ہمیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، دیتا سب کچھ خدا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے۔ ہمیں جس در سے ملتا ہے اگر اس کو نہیں پکارنا تو پکارنا کس کو؟ چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو اس انداز کو اپنایا ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، بہترین سے بہترین انداز۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ پہ اپنی قوم اور اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ یہ در عام در نہیں ہے، یہ در ساری کائنات میں اعلیٰ سے اعلیٰ در ہے۔ اس در کو نہیں چھوڑنا، جس نے اس در کو چھوڑا ہے وہ راندہ گیا، جس نے اس در کو چھوڑا ہے وہ بارگاہ الہی سے بھی روندا گیا ہے، وہ مردود ہو چکا ہے۔ یہی در ہے جس سے سب کچھ ملنے والا۔ اگلی بات کرنا، اللہ پاک نے یہاں جو انداز اپنایا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا النبی۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ دنیا کے سارے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے اہل سنت کے چند اماموں کے کسی نے نبی کا معنی نہیں لکھا۔ ہر مکتب فکر کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی ترجمہ کیا یہی کیا، یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کہ اے نبی۔ اے تو ہے یا کا ترجمہ، تو نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا لفظ نبی لکھ دیا، کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قلم اٹھایا اس آیت پہ پہنچے تو انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ سید احمد سعید کاظمی غزالی زمان نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، کچوچے کا سرتاجدار انڈیا کا بادشاہ اس نے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ نبی کا لکھا ہے تو کسی اہل سنت کے امام نے لکھا ہے، باقی کسی مکتب فکر والے نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا۔ نام لکھا ہے، اے نبی لکھا ہے، نبی کا ترجمہ کسی نے نہیں لکھا۔ کیا خیال ہے؟ سوال یہ ہے، جس نے پورے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے اس نے لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا؟ ان کو پتا تھا لفظ نبی کا ترجمہ لکھ دیا تو یہ جھوٹے دعوے سارے ختم ہو جائیں۔ یہ جو دنیا کہتی پھرتی ہے نا نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، لفظ نبی کا ترجمہ اگر کر دے تو یہ سارا دعویٰ جو ہے یہ کوڑے کرکٹ میں چلا جاتا ہے، یہ سارا عقیدہ بوگس ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تو معنی ہی نہیں بنتا، پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اس لیے لوگ لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ان کو آتا نہیں ہے؟ وہ جو الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ترجمہ کر سکتا ہے کہ لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے، جس نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا وہ نبی کو سمجھے گا کیا؟ جس نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا نبی کے پیغام کی ترجمہ نہیں خاک کرے گا؟ جس کو نبی کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا اس کو قرآن خاک سمجھ آئے گا؟ دعویٰ کرنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات۔ قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، تکریم مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، کمال مصطفیٰ کو جو دل سے تسلیم کرتا ہے، قرآن بھی وہی سمجھتا ہے، حدیث بھی وہی سمجھتا ہے، پیغام حق بھی سنا۔ اگلی بات کہنا ہے، نبی کا معنی کیا ہے؟ اگر امام اہل سنت کا ترجمہ کرو، جو مانتے ہیں وہ تو پہلے مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کہہ دیں گے لو جی یہ تو سنیوں کا معنی ہے، ہم نہیں مانتے۔ کسی اور کا ترجمہ کر دو جو اس کے قائل ہے وہ مان لا جائیں گے، باقی کہیں گے بھی نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے؟ اور بھائی اپنوں کا ترجمہ کرو نا تو اپنے مانیں گے، غیر تو نہیں مانتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فاروق اعظم نے کیا، عثمان ذی النورین نے کیا ہے، مولا علی نے کیا ہے، تمام صحابہ نے نبی کا ترجمہ کیا ہے، لیکن کسی کا ترجمہ نہیں کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر صدیق اکبر کا ترجمہ کرو تو اس کے لیے ضروری ہے صداقت کا مزاج ہونا چاہیے، تب صدیق اکبر کی بات سمجھ آتی ہے۔
فاروق اعظم کا ترجمہ اس وقت سمجھ آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عدالت اور عدل کا جذبہ موجود ہو۔ عثمان غنی کا ترجمہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب انسان کی زندگی میں حیا اور شرم موجود ہو۔ علی شیر خدا کا ترجمہ اسے سمجھ آتا ہے جس کے اندر ایمانی غیرت اور جرت، ورنہ سمجھ نہیں آتا۔ تو کیا خیال ہے، اپنوں کا ترجمہ کرنے سے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، دشمن کا ترجمہ کر دیں تو کیا خیال ہے، اپنے تو پہلے ہی مانتے تھے اب دشمن میں بھی مانیں گے، جس کو نبی کے علم سے بغاوت ہے اور عداوت ہے وہ بھی مانیں گے۔ یہی بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین اور مکے کی سرزمین پہ کی تھی، آپ نے اعلان نبوت کیا، اللہ کی وحی سنانی شروع کی، اور لوگ کملی والے سے سنتے تھے، سن کے چوراہوں پہ، چوکوں پہ، ہوٹلوں پہ، اپنے اپنے معاملات میں، دوستوں میں، شادیوں میں، غمیوں میں جہاں اکٹھے ہوتے، جو 2 آدمی بیٹھتے 4 آدمی بیٹھتے تو ایک دوسرے کو سناتے، آج مصطفیٰ نے یہ پیغام سنایا، آج یہ پیغام سنایا، آج یہ پیغام سنایا، آج یہ خبر سنائی، آج یہ وحی آئی ہے، آج یہ وحی آئی ہے، اور یہ بات پھیلتے پھیلتے اپنے تو سنتے رہے، دشمنوں تک جا پہنچی۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل نے موقع تلاش کیا، اس نے کہ کیا ہی بات ہے، آج ہی موقع ہے جھٹلانے کا، آج میں جا کے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ تو غیب کی خبریں دینے شروع کر دی ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو غیب کی خبر ہے یا نہیں ہے۔ ابو جہل آتا ہے محمد عربی کے سامنے اور ہاتھ میں کچھ لے کر آتا ہے، مٹھی بند ہے، مٹھی بند کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ تو محمد ہی کہتے تھے، ہم رسول اللہ کہتے ہیں، ہم حبیب اللہ کہتے ہیں، ہم کملی والا کہتے ہیں، ہم اپنا آقا کہتے ہیں، ہم رب کا محبوب کہتے ہیں، ہم رب کا قریبی کہتے ہیں، وہ تو صرف محمد ہی بولتے تھے۔ کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا خیال ہے، لازمی ہے کسی کے علم کا امتحان لینا ہو تو ہاتھ میں کچھ رکھنا چاہیے؟ ممکن ہے ہاتھ خالی بھی ہو، ممکن ہے مٹھی میں کچھ ہو، دونوں چیزیں ممکن تھیں، لیکن جب اس نے ایسے مٹھی بند کر کے پوچھا نا، اے محمد بتاؤ اگر آپ نبی ہیں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ ابو جہل بھی جانتا، ابو جہل کو بھی پتا تھا نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کو غیب کا علم، وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا جس کو غیب کا علم نہ ہو۔ اب مٹھی میں چیز بند ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے، سوائے ابو جہل کے کسی کو خبر نہیں ہے، اب پوچھتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں محمد کو؟ ایک بات تو سرکار نے بتا دی کہ تیرا ہاتھ خالی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اب وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے نزدیک تو وہ جاہل ہے، پر میرے نزدیک وہ بھی چیز جاہل نہیں ہے، اس کو میرا بھی علم ہے، کائنات کا بھی علم۔ اب وہ مٹھی میں چیز لیے کھڑا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا، وہ بتائے کہ میں بتاؤں۔ اب کیا ہوا، میرے مصطفیٰ نے اس سے بول کے نہیں کہا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں ہونے والی چیز بول میں کون ہوں، نہیں، سرکار نے توجہ فرمائی، نگاہ اٹھائی، پیغمبر کی نگاہ گئی کافر کے ہاتھ میں بند، قید میں قیدی اس چیز پتھر نے بولا کہ اے کملی والے، اس کو خبر نہیں کہ تم کون ہو، میں پتھر ضرور ہوں پر بے ضمیر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کیا خیال ہے اس ہاتھ میں بند، مٹھی میں بند، اس کا علم غیب کا تھا یا نہیں تھا؟ بڑے سے بڑا منکر بتا دے، کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چھپا کے کچھ چیز لے آتا ہے، میں اگر جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ چیز نکال کے اپنی مٹھی میں رکھ لیتا ہوں، کیا خیال ہے وہ میرے سے غائب ہے، میں اس سے غائب ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ چیز میری خبر دے دے یا میں اس کی خبر دے دوں تو اس کا مطلب ہے غیب کا علم ہے تبھی تو دینی ہے، اگر غیب کا علم نہیں ہے تو خبر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا نبی ہو ہی وہی سکتا ہے جس کو غیب کا علم ہو، ورنہ نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسری بات، اس چیز نے بول کے بتایا، کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے پتھر بھی بولتے ہیں؟ پتھروں کے پاس زبان ہے، اچھا پتھر نے سنا بھی ہے کہ یہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے اور نبی کیا کہہ رہا ہے،
کیا پتھر کے کان ہیں؟ نہ زبان ہے نہ کان ہے۔ اچھا کیا خیال ہے پتھر نے دیکھا تھا کہ کون بیٹھا ہے سامنے؟ اس کی آنکھیں بھی تھی؟ آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اچھا کیا خیال ہے کان بھی ہو زبان بھی ہو اور آنکھیں بھی ہو سب کچھ ہو عقل نہ ہو تو پھر وہ سمجھ جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا پوچھ رہے ہیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے یہ ساری چیزیں موجود ہوں، سن بھی سکے سمجھ بھی سکے عقل بھی ہو، پھر بول بھی سکے اور بول کے جواب دے بھی سکے، یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ وہ تو پتھر تھا، پتھر کی نہ زبان ہے نہ کان ہے نہ عقل ہے نہ شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر کمال ہے اس بات کا۔ کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھیں، نبی کی ہر ادا پہ جان بھی قربان، زمانہ ہی قربان، اللہ کے پیغمبر تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن انداز زندگی کیا تھا؟ وہ باڈی، وہ جسم جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی تھی، کچھ عرصہ تک رہی، اسرائیل کے انداز بیان سے وہ نکل گئی، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، آپ مردہ کہنے لگے، اس کو اٹھا کے قبر میں دفن کر دیا، سال 10 سال 20 سال 100 سال گزر گیا، اللہ کے پیغمبر کو چیلنج ہو گیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اللہ کے پیغمبر جاتے قبر پہ کھڑے ہو جاتے اور یوں کہتے قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، مردہ کلمہ پڑھتا اٹھ کھڑا۔ 100 سالہ کیوں نہیں پرانا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، وہ جل گیا، وہ سڑ گیا، وہ مٹی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ جب پیغمبر کی نگاہ قبر میں پہنچتی ہے، پیغمبر کی آواز قبر میں پہنچتی ہے، جسم گل سڑ کیوں نہ جائے، وہ دوبارہ بحال بھی ہو جاتا ہے، روح لوٹ بھی آتی ہے، وہ زندہ اٹھ کے کلمہ پڑھ کے سنا بھی دیتا۔ لیکن کمال یہ ہے وہ روح جو تھی وہ پہلے سے تھی، جسم جو تھا وہ پہلے سے تھا۔ اللہ کے پیغمبر حکم الہی سے وہ روح واپس جسم میں لوٹا دیتے، لوٹا کے اس کو کھڑا کر کے زندہ فرما دیتے۔ یہ کمال و معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھا، پر قربان مصطفیٰ تیرے معجزات پر، تیرے کمال پر، وہ تو پہلے جاندار تھا، روح اور جسم کا کنیکشن ختم ہوا، واپس لوٹا دیا، دوبارہ سے جوڑ دیا، پھر سے اسے زندہ کر دیا۔ لیکن کمال تھا محمد عربی کے معجزات کا، میرے نبی کی نگاہ اٹھی، وہ پہلے زندہ نہ تھا، وہ پہلے بھی پتھر تھا، اس وقت بھی پتھر تھا، پہلے بھی بے جان تھا، اس وقت بھی بے جان تھا، پہلے بھی بے روح تھا، اس وقت بے روح تھا، اس وقت پہلے بھی نہیں بولتا تھا، اس وقت بھی بولنے والا نہیں تھا، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ اٹھی ہے، اس بے جان میں جان بھی آ گئی ہے، بولنے کی قوت بھی آ گئی ہے، سماعت کی قوت بھی آ گئی ہے، عقل اور شعور بھی آ گیا ہے، یہ ساری منزلیں اس کو نصیب ہو گئیں، سارے مقام مل گئے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا وہ نگاہ عیسیٰ تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ۔ ٹائم ہو چکا ہے، ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جب وہ کنکر ابو جہل کے ہاتھ میں تھا تو اس کی قید میں تھا نا، گرفت میں تھا نا، بولا کہ نہیں بولا؟ پتھر پیغام دے گیا، اگر کوئی نبی کی عزت پہ حملہ کرے، نبی کی شان پہ حملہ کرے، نبی کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے، شان گھٹانے کی کوشش کرے، نبی کے علم غیب پہ تان کرنا چاہے، بے شک انسان کسی ظالم کی مٹھی میں کیوں نہ ہو، اس کی قید میں کیوں نہ ہو، اس کے قبضے میں کیوں نہ ہو، اس کی کفالت میں کیوں نہ ہو، اور اس کے قبضے اور اس کی قدرت میں کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا اب میری جان کو خطرہ ہے، دیکھنا یہ ہے ادھر سے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ادھر سے میری جان کا مسئلہ ہے، جان قربان کر کے دشمن کی مٹھی میں بھی بول کے کلمہ پڑھ کے عظمت مصطفیٰ کا اعلان کرنا، یہ پتھر کا امت کو پیغام تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے بتا دیا ہے، جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے اسے دشمن کی قید کی پرواہ نہیں رہتی، محمد عربی کی عزت کی پرواہ رہتی ہے۔ نتیجہ بتانا چاہتا ہوں، ہوا کیا؟ جب یہ کنکری بولی نا، پتھر بولا، ابو جہل کو بہت بڑی تکلیف ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے، کمر ٹوٹ گئی، سارا روب جاتا رہا، رنگ اڑ گیا، بے ہوش ہو کے گیا۔ اب بھاگنے کی کوشش کی، تو جب بھاگنے لگا تو اس نے کیا کیا؟
وہ جو ہاتھ میں پتھر تھا نا، اس نے اس کو اٹھا کے مصطفیٰ کی طرف پھینکا، وہ پتھر قدم مصطفیٰ میں آ گیا، ابو جہل بھاگ گیا۔ یہ پیغام دے گیا کہ لوگو، بے شک تم دشمن کی قید میں کیوں نہ ہو، اس کے شکنجے میں کیوں نہ ہو، جب عظمت مصطفیٰ پہ کوئی چیز بولتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ مصطفیٰ کے قدم نصیب کر دیتا، مصطفیٰ کی خدمت قبول کر دیتا، کملی والے کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ پیغام ہے اس امت کو۔ آج دنیا گستاخیاں کرتی پھرتی ہے، کوئی قرآن جلاتا پھرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کے نام کے کارٹون بناتا پھرتا ہے۔ اس امت کو یہ پیغام ہے کہ اگر تم انسان ہو کر انسان نہیں ہو، کم از کم پتھر جتنا کردار تو ادا کرو نا، کم از کم آواز تو اٹھاؤ نا، مصطفیٰ کی عظمت کو تسلیم تو کرو، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان تو کرو نا۔ دشمن سے نہیں ڈرنا، کسی کی قید سے نہیں ڈرنا، آؤ میدان میں اترنا تمہارا کام ہے، محمد عربی کے مدینے تک پہنچانا یہ مولا کا کام ہے۔ جب سے ہم نے عزت مصطفیٰ پہ پہرا دینا چھوڑ دیا ہے، اس دن سے دشمن طاقتور ہو گیا، دشمن ہوشیار ہو گیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا چیلنج آیا ہوتا ہے۔ آج بھی امت ایک مسئلے پر صرف عظمت مصطفیٰ پر متفق ہو جائے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، بلکہ اس کو دن بدن اللہ عروج عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی